یہ ہر شخص کے ذہن میں آتا ہے کہ علم غیب، تو علم غیب کی حقیقت کیا ہے، اور علم غیب کس کو کہتے ہیں، اور علم غیب حاصل کیسے ہوتا ہے، اور علم غیب کی حیثیت کیا ہے۔ اس پر دو چار باتیں عرض رکھیں گے کہ جب اللہ تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو اس کی جو خمیر بنی، یعنی جب مٹی کو گوندھا گیا، تو اس گوندھنے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جتنی خوبیاں، جتنے کمالات رکھے تھے، وہ سارے کے سارے اس خمیر میں شامل کر دیے۔ مثلا جیسے ہماری عورتیں آٹا گوندتی ہیں، تو اس آٹے کے اندر نارملی تو اس کے اندر نمک ڈالا جاتا ہے، نمک گوندا جاتا ہے، سارے کے سارے آٹے میں وہ مل جاتا ہے۔ اس میں آپ پھر جو چیز بھی ملا لیں اس آٹے کے اندر، تو ساری کے ساری اس آٹے میں ملائی جائے گی اور سما جائے گی۔ تو اسی طرح انسان کو، آدم کو جب اللہ تعالی نے پیدا فرمایا، تو اس کے خمیر میں کچھ چیزیں ڈال دی۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی جو ہے، ان خصوصیات میں سے ایک خاصیت علم غیب ہے۔ اب علم غیب کی دو اقسام ہیں، ایک علم غیب ذاتی اور ایک دوسرا علم غیب عطائی۔ ذاتی علم غیب یہ اللہ تعالی کا خاصہ ہے، اور باطنی علم غیب اور عطائی علم غیب اللہ تعالی عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں جس کو چاہوں، وما ہوا علی الغیب بضنین، میں جس کو چاہوں علم غیب عطا فرماتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو علم غیب ایک ہو گیا ذاتی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ٹھہرا، اور ایک ہو گیا عطائی، وہ کس کے اندر ظاہر ہوتا ہے؟ اب ظاہر اس کے اندر ہوگا جس کے خمیر میں اللہ تعالیٰ نے